السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صدق اللہ و مولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلی آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہمارا آپ مل کر سب سے پہلے غمد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں۔ پڑھیے باواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک سلم صلو علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ پچھلے جمعہ اونٹ کی اہمیت کے متعلق بیان ہوا تھا، اور اس سے 2 جمعہ قبل جنگ احد کے متعلق واقعات بیان ہوئے تھے، اور الحمدللہ 2 دن پہلے بروز بدھ کے دن جنگ احد کے متعلق ایک ویڈیو بنایا گیا ہے، ایک الگ سے اس کی ریکارڈنگ کی گئی ہے، 1 گھنٹے کا وہ بیان ہے، جس میں جنگ احد کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 پارہ سورہ آل عمران میں جتنی بھی آیتیں بیان کی ہیں جنگ احد کو لے کر، وہ پورے ایک ویڈیو میں ریکارڈ کی گئی ہے، اور وہ 1 گھنٹے کا بیان ہے۔ ارادہ یہ تھا کہ وہ مسجد میں بیان کیا جائے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ وقت کم مل رہا ہے، اور جب الگ سے بیٹھ کر 1 گھنٹہ جب اس ویڈیو کو بنانے لگ رہا ہے، تو یہاں پر کم سے کم 3 سے 4 جمعہ لگ جاتے وہ ویڈیو بیان کرنے کے لیے، وہ موضوع بیان کرنے کے لیے۔ قرآنی آیات کی روشنی میں جنگ احد کا بیان ہو چکا ہے، آپ اگر چاہیں تو اس کو یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں، جنگ احد قرآنی آیات کی روشنی میں۔ اور وقت کم ہے، اس وجہ سے آج کسی ایک موضوع پر بیان نہ کرتے ہوئے، کسی ایک ٹاپک پر بیان نہ کرتے ہوئے، چند مسئلے مسائل جو ہمارے اندر رائج ہیں، اور کچھ لوگوں کے سوالات بھی ہیں، اور سوالات کے جوابات دینے کے لیے میں الحمدللہ یہاں پر کھڑا ہوا ہوں۔ آپ کے سوالات کے جوابات چند ایسے کچھ مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ عز و جل اگر ہوا تو وقت کی کمی کی وجہ سے ہر جمعہ کچھ مسئلے مسائل آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ میں نے سورہ بقرہ 2 پارے کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان سے، ایمان والوں سے کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل کس طرح ہو سکتے ہیں کہ ہمارے زندگی کے شب و روز، زندگی کے دن رات، زندگی کے 24 گھنٹہ اگر اطاعت الہی میں اور اطاعت رسول میں اگر گزرتے ہیں، تو یاد رکھو کہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ جو بیان کیا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، تو ہماری زندگی کا ہر گوشہ، ہر لمحہ شریعت محمدی پر گزرتا ہے، اطاعت الہی، اطاعت الہی و اطاعت رسول پر گزرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ہماری پوری زندگی ایک ایمان والی زندگی ہے، اور ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہیں۔ ایسے کچھ ہمارے درمیان ایسے سوالات ہیں، ایسی چیزیں ہیں، ایسے اعمال ہیں جو ہمارے اندر رائج ہیں، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اگر صحیح بھی نہیں سمجھتے لیکن اس پر کیا کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، سننے کے باوجود بھی ہم عمل کرتے ہیں۔ آپ کے سوالات کے جوابات میں سب سے پہلا ایک سوال ہے کہ مرد کو، مسلمان مرد کو چاندی کی کتنے انگوٹھی پہننی چاہیے؟
یہ اگر علماء کرام سے پوچھیں گے، مفتیان اعظام سے اگر پوچھیں گے، یہ انہی کے جوابات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ کوئی میرے اپنے طرف سے کوئی جوابات نہیں ہیں، بلکہ علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے جو چیزیں بیان کی ہیں وہی چیزیں میں آپ کے سامنے آج بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں کہ چاندی کی انگوٹھی ایک انسان کتنی پہن سکتا ہے؟ 1 2 3 4؟ تو جواب یہ ہے کہ مسلمان مرد چاندی کی صرف ایک انگوٹھی پہن سکتا ہے، ایک سے زیادہ انگوٹھی نہیں پہن سکتا۔ آج یہ دکھائی دیتا ہے کہ کسی کے ایک ہاتھ میں 2 انگوٹھی، دوسرے ہاتھ میں 2 انگوٹھی، یا پھر ایسے بھی دکھائی دیتا ہے کہ فقیر بابا لوگ کہ 10 انگلیاں ہیں تو 10 انگلیوں میں 10 انگوٹھی بھی رہتے ہیں، تو صرف ایک انگوٹھی اور ایک نگ والی انگوٹھی، کھڑے والی انگوٹھی پہننا ضروری ہے۔ جو پھیری کی جو انگوٹھی رہتی ہے، پھیری کی انگوٹھی بھی پہننا جائز نہیں ہے، اس میں نگ لگا رہنا یہ ضروری ہے، ایک نگ والی صرف ایک انگوٹھی۔ اور اس کے علاوہ جو ہم گلے میں جو چاندی کا جو ہار ڈالتے ہیں، ہاتھ میں جو چاندی کا جو بریسلیٹ جو پہنتے ہیں، کڑا جس کو کہتے ہیں، ایک چاندی کے انگوٹھی کے علاوہ مرد مسلمان کو اس کے علاوہ دوسری چاندی کی استعمال شدہ چیزیں جائز نہیں ہیں، یہ یاد رکھیں۔ صرف ایک انگوٹھی ایک وقت میں وہ پہن سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہ مسئلہ معلوم ہونے کے باوجود بھی، یہ چیزیں معلوم ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں میں 2 2 3 3 انگوٹھی پہنتے ہیں، گلے میں چاندی کا ہار ہوتا ہے، ہاتھ میں کلائی میں چاندی کا بریسلیٹ رہتا ہے، تو ناجائز ہے، یاد رکھیں۔ شریعت نے اس چیز کو منع کیا ہے۔ اور دیگر یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں آج فیشن کے طور پر، نوجوانوں میں ایک ایسی چیز چل پڑی ہے کہ گلے میں ہار ڈالتے ہیں، وہ ہار کا رہتا ہے، کالے کھڑے کا، سفید کھڑے کا، وہ گلے میں ہار ڈالتے ہیں، اور اس ہار پر حضرت علی اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، مرد کے لیے تو خاص کر کے جائز نہیں ہے، چاہے اس میں حضرت علی کا نام لکھا ہو، یا پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام لکھا ہو، یا پھر اللہ کا نام لکھا ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ جو گلے میں جو ڈال کے شرٹ کے اوپر سے ڈالتے ہیں دکھانے کے لیے، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ شو آف کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ جو چیز اسلام میں جائز نہیں ہے، شریعت نے جس چیز کو منع فرمایا ہے، آپ اس پر عمل کر رہی ہیں۔ تو جب آپ کو ان سوالات کے جوابات مل گئے تو ان چیزوں سے باز رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ دوسرا یہاں پر مسجد میں یہ جو سوالات میں جو لیا ہوں، یہ بہت سے لوگ مجھ سے بعد میں بات چیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حافظ صاحب یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو آپ یہ چیزیں بیان کریں۔ کہ دوسرا یہ کہ ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھتے ہیں نوجوان ہمارے، ہاف ٹی شرٹ پہن کر، تو ہاف ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنے سے نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ آدمی کا سطر کتنا ہے؟ آدمی کا سطر یہ جو اپنا زیر ناف ہے، جس کو ہم بومبل بھی کہتے ہیں، بومبی بھی کہتے ہیں اپنی زبان میں، زیر ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک، یہ مرد کا یہ اتنا کیا ہے؟ سطر ہے، یعنی پردہ ہے، اتنا پردہ کرنا یہ مرد پر فرض ہے، یاد رکھیں، اور اتنا ضروری ہے۔ اور عورت کا کیا ہے کہ عورت کا سوائے چہرہ چھوڑ کر اور ہاتھ کی ہتھیلیاں چھوڑ کر باقی پورا پردہ کرنا یہ عورت پر ضروری ہے۔ اگر کوئی ہاف ٹی شرٹ میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن احتیاط یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے کہ ہم فل کپڑوں میں نماز پڑھیں، ورنہ بعض اوقات عرب کنٹری وغیرہ میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جبے انسان پہنتے ہیں، لیکن وہ ہاف بھی جبے ہوتے ہیں، ہاف جبے آپ دیکھے ہوں گے، تو نماز ہو جاتی ہے، نماز کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن فل کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ نماز کے آداب میں سے ہے۔ بعض اوقات ٹی شرٹ پر چتر رہتے ہیں، یعنی فوٹوگرافی رہتی ہے، تصویریں رہتی ہیں، تو چاہے تصویر آگے ہے یا پھر پیچھے ہے، ٹی شرٹ پر تصویریں، ایسی ٹی شرٹ، تصویر والی ٹی شرٹ پہن کر نماز پڑھنا یہ ناجائز ہے، شریعت نے اس کو منع فرمایا ہے، کیونکہ فوٹو سامنے رکھ کے یا پھر فوٹو کے سامنے نماز پڑھنا یہ شریعت نے اس کی سخت ممانعت فرمائی ہے اور سخت اس کو منع فرمایا ہے۔ تو اگر آپ کے ٹی شرٹ پر کسی بھی قسم کی تصویر یا پھر کوئی بھی چیز ایسی ہے جس پر غلط سلط ایسا کچھ لکھا ہے، تو ایسے ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر نماز پڑھنا نہیں چاہیے۔ بعض اوقات یہ دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ہمارے اکثر نوجوان انسان
जीन्स पैंट पहनते हैं, जीन्स पैंट। और जीन्स पैंट पहनने की वजह से क्या होता है, देखें कि ये भी मसला मुझे रमज़ान में बोला गया था। अब एक मौजू लेकर किसी एक मौजू पर बात करना, वो वक्त मुझे नहीं मिल रहा है, वक्त बहुत ज़्यादा जा रहा है, इस वजह से कुछ चंद मसले मसाइल आपके सामने ये रखना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ। कि देखें कि जीन्स पैंट पहनकर भी नमाज़ पढ़ते हैं, जीन्स पैंट पहनकर नमाज़ पढ़ने से कोई मुमानियत नहीं है, लेकिन देखें कि अक्सर जीन्स पैंट टाइट रहती है और शर्ट के अंदर बनियान भी नहीं पहने होते। अगर बनियान पहने हैं तो उसको जीन्स पैंट के अंदर नहीं फंसाते। तो इससे क्या होता है, देखें कि अगर हाफ टी शर्ट है या फिर हाफ शर्ट है, तो जब आप सजदे की हालत में जाते हैं तो आपकी पीछे की शर्मगाह का कुछ हिस्सा दिखाई देता है, पीछे वाले को शर्मगाह का। तो शर्मगाह छुपाना, या अपने बॉडी पार्ट या आज़ा प्राइवेट पार्ट ये छुपाना तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, वाजिब है। लेकिन हम नमाज़ पढ़ रहे हैं और हमारे पीछे के आज़ा का कुछ हिस्सा किसी इंसान को दिखाई देता है, तो उसका वो गुनहगार वो इंसान नहीं होगा, बल्कि जो पहना है वो गुनहगार होगा। बाद लोगों का ये सोचना है कि उनका पीछे के बॉडी आज़ा दिखाई देते हैं, हमारी नमाज़ टूट जाती है। उसके करने से आपकी नमाज़ नहीं टूटेगी, आपकी नमाज़ हो जाएगी। वो कर रहा है तो वो गुनहगार होगा। तो इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत है। अगर आप जीन्स पैंट पहनते हैं तो अंदर बनियान पहने, बनियान पहनने के बाद आप उसको जीन्स पैंट के अंदर फंसाएं। जब आप सजदे की हालत में जाए तो आपके पीछे का हिस्सा दिखाई ना दे, कम से कम बनियान तो क्या करे, कवर करे। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये देखा नहीं, ये बहुत से लोग इसमें एहतियात नहीं बरतते, तो ये चीज़ें हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। महर के मुतालिक पूछा गया, आजकल महर के मुतालिक भी पूछते हैं लोग कि हाफिज़ साहब कम से कम महर कितना देना चाहिए, गरीब इंसान है, गरीब दूल्हा है, तो कम से कम महर कितना होना चाहिए। तो शरीयत ने कम से कम महर ये बोला है कि 10 दिरहम चांदी, 10 दिरहम बोला गया है। ये दिरहम चांदी का होता है, 10 दिरहम बोला गया है। 10 दिरहम कितना होता है, 10 दिरहम का अगर वज़न निकालेंगे तो 10 दिरहम का वज़न 2 तोले 7.5 माशा चांदी होता है। कितना चांदी, 2 तोले चांदी। ये आज के रेट में, आज के मार्केट के रेट में आप देखें कि 700 रुपये है, 800 रुपये है, 1000 रुपये चांदी का रेट, 1 तोले का रेट जो चल रहा है। अगर 2 तोले और ऊपर आप 7.5 तोला माशा, ये समझ लें कि 2.5 तोले के करीब समझ लें, 2.25 तोले के करीब समझ लें कि इतनी चांदी की रकम, इतना चांदी महर में देना चाहिए या फिर इतनी चांदी की रकम देना चाहिए। बाज़ औक़ात ये होता है कि मैं देखता हूँ शादी वगैरह पढ़ाने के लिए जाते हैं या फिर हम वहाँ पर बैठे होते हैं, अगर कोई दूल्हा 2,500 रुपये दे रहा है, आज के अगर दौर में देखेंगे तो क्या 2,500 में 2 तोला उसके ऊपर कुछ चांदी आ जाता है कि नहीं आता? 2,500 में 2 तोला चांदी आएगा कि नहीं आएगा, आप बताएं। आएगा। तो आएगा तो 2,500 अगर महर देंगे तो महर अदा हो जाएगा। और जैसा ज़माना बढ़ता जाएगा, आगे ज़माना जैसे बढ़ता जाएगा, चांदी का रेट जैसे बढ़ेगा वैसे रकम भी बढ़ेगी। आज 2024 में चांदी का रेट जो है 2 तोले 7.5 माशा के हिसाब से अगर कोई महर अदा करता है, ये कम से कम महर बोला गया है, कम से कम इतना तो होना चाहिए। बाज़ औक़ात ये देखा जाता है 2,500 रुपये दे रहा है तो इतना महर होता है क्या, पूछते हैं, क्योंकि उनको शरीयत का मालूम नहीं है, मसले का उनको ये हल मालूम नहीं है। लेकिन मैंने आपके सामने ये चीज़ क्लियर कर दी कि 2 तोला 7.5 माशा चांदी इतनी महर में देना ये ज़रूरी है। अगर इतनी कोई अगर महर में रकम देता है तो उसका महर अदा हो जाएगा। ये कम से कम मिक़दार बताई गई है, ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करनी चाहिए। आज के दौर में देखा जाता है कि कम से कम 5,000 या फिर 7,786 रुपये ये रकम दी जाती है, इससे महर क्या होगा, अदा हो जाएगा। महर के मुतालिक एक चीज़ हमारे अंदर ये बहुत बड़ी गलतफ़हमी है, याद रखें कि अगर शोहर बीवी का महर दे भी चुका है, शादी के वक्त दे चुका है या फिर शादी के बाद दे चुका है, निकाह खानी के वक्त अगर दे चुका है, और खुदा ना करे अगर समझ लें कि शोहर का इंतकाल हो जाए और शोहर की मैयत उठा रहे हैं और वो औरत खड़ी रो रही है, उसकी बीवी खड़ी रो रही है, मैयत उठाने से पहले लोग कहते हैं कि शोहर का महर माफ़ करो, शोहर का महर माफ़ करो। अरे जब उसने वो अपनी बीवी का महर दे चुका है तो फिर क्या माफ़ करा रहे हैं आप? ठीक है, फिर क्या माफ़ करा रहे हैं? जब महर दे चुका है तो क्यों माफ़ करा रहे हैं? ये किस वजह से? एक गलत रस्म रिवाज हमारे अंदर चल पड़ी है। और अगर शोहर ने बीवी का महर नहीं दिया तो आप क्यों माफ़ करा रहे हैं? वो महर देना ज़रूरी है, वो माफ़ नहीं है, याद रखें।
وہ عورت اپنے شوہر کے صدمے میں ہوتی ہے، غم میں رہتی ہے، وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں معاف کرتی ہوں، حالانکہ وہ معاف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر شوہر مرتا ہے اور اگر شوہر کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے، مثال کے طور پر سمجھ لیں بچوں میں، بہنوں میں، یہ بیوی میں، یہ شوہر کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے شوہر کی وراثت میں وہ مہر کی رقم نکالنا یہ ضروری، 2500 ہے، 5000 ہے، 10,000 ہے، وہ رقم نکالیں، بیوی کو دیں، پھر بعد میں جائیداد کی تقسیم کریں۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ آپ کے پاس بھی اگر ایسے کچھ مسئلے مسائل ہیں تو آپ انشاءاللہ اس کو بیان کرنے کی، بولنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ میں اس کو نوٹ کر کے آنے والے جمعہ میں بیان کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ کسی ایک موضوع پر بیان میں نہیں کر سکتا کیونکہ وقت بہت کم مل رہا ہے، اسی وجہ سے کچھ چند مسئلے مسائل جو آپ کو جاننا بہت ضروری ہے، دوسرے لوگوں کا بھی جاننا بہت ضروری ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کی پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تو جو چند ضروری ہمارے روزمرہ کی زندگی میں لگنے والے مسئلے مسائل جو ہیں اس کا علم ہونا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرنا چاہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مزید علم دین سیکھنے اور سکھانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ آج کے بیان میں، آج کے درس میں، بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں یا پھر سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی، بھول چک ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔